الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. حضرات محترم، سورہ آل عمران کی 2 آیات 185 اور 186 یہ میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. یہ جو آیت نمبر 185 ہے، اس کا آغاز دنیا کی اس حقیقت کے بیان سے ہو رہا ہے کہ ہوش میں رہنے والا کوئی انسان بھی روئے زمین پر ایسا موجود نہیں ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے. کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں. اس دنیا میں ایسے بدقسمت لوگ بھی موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں ہیں. لیکن کائنات میں ہوش میں رہنے والا کوئی ایک شخص بھی مجنون نہ ہو اور بے ہوش نہ ہو، وہ کبھی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہے کہ موت مجھے آنی ہے اور مجھے مرنا ہے. ایسے لوگ جو کہتے ہیں کائنات میں خدا کا وجود ہی نہیں ہے، یہ لوگ بھی موت کے آنے کا انکار نہیں کر سکتے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دعویٰ ہو کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے یا مجھے موت نہیں آنی.
اس حقیقت کا اظہار اللہ نے اس آیت مبارکہ کے شروع میں کیا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے. میں 2 روایات پڑھ رہا ہوں اور دونوں روایات میں ذکر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. ہاتھ میں چراغ ہے اور وہ چراغ ہاتھ سے گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اس پیالے کو موت آ گئی ہے جو آپ نے انا للہ پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے. کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے وجود کے، اور یہ صرف خدا کی شان ہے کہ اسے موت نہیں ہے. اس کے علاوہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہم نے دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ جن کا خیال یہ تھا کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، بہرحال منو مٹی تلے دفن ہوئے. اور دوسری روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے. اما جان فرماتی ہیں اگر کائنات میں اللہ کی مخلوق میں کسی ایک ہستی کو موت نہ آنی ہوتی تو بلا شبہ وہ ہستی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، اس لیے کہ جو ضرورت اس کائنات کو نبی رحمت کے وجود کی ہے اتنی ضرورت شاید کسی اور شے کی نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس کا مطلب ہے اور کسی کو اس موت سے فرار حاصل نہیں. تو موت آنی ہے، ہر شخص نے مرنا ہے. یہ جو اس آیت مبارکہ کا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پہلا حصہ ہے، یہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس حصے پر تو ہمیں اس لیے اعتماد ہے کہ ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. اس سے اگلی بات جو ہے اس کا ذکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ جتنی شد و مت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، بلا شبہ آنی ہے، اتنی شد و مت سے ہم اگلی بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ اگلی بات کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن آئے گا تو تم سب اپنے اپنے پورے اجر کو پالو. کسی کو جزا ملنی ہے نیکیوں کی تو وہ جزا مل جائے گی قیامت کے روز، اور کسی کا مقدر سزا ہے تو وہ سزا بھی اسے مل کے رہے گی. اگر موت کا آنا اٹل ہے اور حقیقی ہے تو قیامت کے آنے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بلایا کیسے جا سکتا ہے؟ اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ قیامت، یعنی اب یہاں جو الفاظ ہیں یوم القیامہ کے، اور یہ یاد رکھیے گا قیامت کے وجود پر بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس بزرگ و برتر رب نے اپنے کلام پاک میں اس قیامت کا نام لے کر اس قیامت کی قسم اٹھائی ہے. سورۃ القیامہ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرما رہے میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی. جس شے کی اللہ نے قسم کھا لی ہو اس کے آنے کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ موت بھی اٹل اور حقیقی، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا یہ بھی حقیقی، اور پھر اس دن حساب کتاب کا ہونا. جو کچھ کما کے لایا ہے دنیا میں بہرحال وہ پورا کرنا ہوگا. اب آگے بات ذرا سمجھ لیجیے.
یہ جتنی گفتگو میں نے اب تک کی ہے یہ تمہید تھی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے اب اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. دیکھیں انسان اپنی زندگی میں فلاح اور کامیابی کی کوئی نہ کوئی تعریف اپنے ذہن میں ضرور رکھتا ہے. کچھ تعریفات ایسی ہیں جو پورے معاشرے میں یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کے پاس اگر یہ شے موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کامیاب آدمی ہے. کچھ فلاح کے اور کامیابی کے معیارات ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. انسان ابھی بچپن کی حدود میں ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا سا کھلونا اسے مل جائے, اسے کھیل کود کا موقع مل جائے, یہ اس کے لیے کامیابی ہے. اس سے ذرا تھوڑا سا عمر کی حدود سے باہر نکلا اور اب نوجوانی آئی تو پھر شاید وہ جن سے مخالف کی جو کشش ہے وہ سب سے زیادہ اس کے لیے پسندیدہ اور محبوب ہے کہ کسی طرح یہاں تک پہنچ جائے. اس سے آگے بڑھا تو اب اس کے لیے کامیابی ہے کہ کوئی اچھی ڈگری کا حصول ہو اور اس کے بعد کوئی اچھی ملازمت بھی ہو جائے یا اچھا کاروبار چل پڑے اور پھر اس سے کچھ اچھا کما بھی سکے. یہ کامیابی کا معیار ہے. جب اسے بھی حاصل کر لے گا تو پھر اب کامیابی کے معیارات جو ہے نا وہ اور وسیع ہو جائیں گے. اب یہ ہوگا کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہے وہ کامیاب آدمی ہے, جس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے وہ ایک کامیاب آدمی ہے, جس کا بنگلہ اور کوٹھی بہت شاندار ہے وہ ایک کامیاب آدمی ہے, جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں وہ کامیاب آدمی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک مال و دولت سے بھی زیادہ شہرت وہ کامیابی کا معیار, جو جتنا زیادہ مشہور ہو گیا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہے. کسی کے نزدیک کو بڑا عہدہ حاصل کر لینا یہ کامیابی کا معیار ہے. اور یاد رکھیں انسان ان معیارات کو جیسے جیسے حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے کامیابی کے معیار تبدیل ہوتے جاتے ہیں. اطمینان نہیں ہے اس دنیا میں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک کامیابی کا معیار تم نے طے کر لیا کہ اگر میرے پاس اتنی دولت آ گئی تو یہ کامیابی ہے. جب وہ معیار حاصل کر لو گے تو اب کامیابی کسی اور شے میں دکھائی دینے لگے گی. ساری زندگی کوئی شخص محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, دن رات لگا ہوا ہے. جب اسے وہ مال اسے مل گیا اور وہ کامیابی کا معیار طے ہو گیا تو اب اس کے لیے شہرت کامیابی کا معیار بن گئی, عہدہ کامیابی کا معیار بن گیا. لہٰذا وہ اپنی پوری دولت جھونک کر یہ چاہے گا کہ کسی طرح مجھے شہرت اور عہدہ مل جائے. یہی اس دنیا کی بے ثباتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہر شے کی کشش اس وقت تک ہے جب تک وہ شے حاصل نہیں ہو جاتی. جیسے ہی وہ مل جاتی ہے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے کامیابی کا معیار کچھ اور طے کیا ہے. ایک کامیابی کا وہ معیار ہے جو میری عقل طے کر رہی ہے, ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو میرا معاشرہ طے کر رہا ہے, اور ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو قرآن مجید طے کر رہا ہے. اور بلا شبہ وہ معیار مختلف ہے. ہمیں کبھی اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کیا یہی معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں بھی تھا؟ اگر ایسا ہے تو یہ کامیابیاں تو انہیں میسر نہیں آئی. اگر ہمارے نزدیک دولت کامیابی کا معیار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا. اگر ہمارے نزدیک وہ ہٹو بچوں کی آوازیں اور بڑے بڑے عہدے کامیابی کا معیار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سادگی والی زندگی اختیار فرمائی ہے. جو کامیابی کے معیارات ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک شاید کامیابی کا معیارات یہ نہیں تھے. اور وہ اسی لیے ہے کہ قرآن مجید نے کامیابی کسی اور شے کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں وہ قیامت کا دن آئے گا, اس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا, تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے, تمہارا حساب لیا جائے گا, جس کا اجر بنتا ہے وہ اجر عطا کیا جائے گا, جس کی سزا بنتی ہے اسے سزا دی جائے گی.
اب اللہ فرما رہے ہیں فمن زحزح عن النار، دو چیزیں میرے رب نے کہی ہیں، ان کو نوٹ کر لیں۔ فمن زحزح عن النار، جسے اس دن، اس قیامت کے روز آگ سے بچا لیا گیا، پہلی شے، وادخل الجنہ، اور دوسری شے یہ کہ قیامت کے روز اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور یہاں عربی سے شد بدھ رکھنے والے فوراً میری بات انشاءاللہ سمجھیں گے۔ زحزحہ ہے مجہول کا صیغہ ہے، ادخل ہے مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ اگر وہ جنت میں داخل ہو گیا اس کا ترجمہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے خود اپنی صلاحیتوں پر، اپنے اعمال پر، اپنی محنتوں پر، اپنی نیکیوں پر جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ فرمایا جسے جہنم سے بچا لیا گیا، تو بچانے والا کون ہے؟ اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، ان اعمال کی بنیاد پہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ساری زندگی اعمال صالحہ کرتا رہے تو اللہ کی ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ کیسے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور سال میں 1 مہینے کے روزے بھی رکھ لیتا ہوں اور ایک زندگی میں 1 حج بھی کر لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور کبھی کبھار صدقہ زکوٰۃ بھی چل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں جنت کا حقدار ہو گیا۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ایک شخص بھی حقدار نہیں ہے، حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ کی رحمت اسے نہ ڈھانپ لے۔ ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے بھی ڈھانپ نہ لے۔ تو جہنم میں داخلے سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا یہ معاملہ۔ دو چیزیں اللہ نے بتا دی، جسے جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ اللہ فرما رہے ہیں کامیاب تو اصل میں وہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے دنیا میں کسی شخص کو ہم کامیاب ترین انسان سمجھتے ہوں، لیکن آخرت میں یہ 2 چیزیں حاصل نہ کر سکے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اس دنیا میں ناکام ترین تصور کیا جائے کہ نہ یہ پیسہ بنا سکا، نہ دولت اکٹھی کر سکا، نہ بنگلے اکٹھے کر سکا، نہ گاڑیاں لے سکا، یہ ناکام آدمی ہے، ناکام آدمی ہے، لیکن وہ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اور قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہو کہ اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دے، تو ساری کائنات اس کو ناکام کہتی تو کہتی رہے، قیامت والے دن اس شخص کی کامیابی کا اعلان ہو چکا۔ اللہ کے نزدیک، قرآن مجید کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کامیابی اور فوز و فلاح کا وہ معیار نہیں ہے جو ہم طے کیے بیٹھے ہیں۔ کامیابی کا معیار اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں آج کے معاشرے میں عقل مند آدمی کون ہے؟ بھائی وہ جس نے اپنی تعلیم بڑی اچھی حاصل کر لی، وہ جس نے اچھی نوکری حاصل کر لی، وہ جس نے اچھا کاروبار چلا لیا، وہ جس نے اچھا مال اکٹھا کر لیا، وہ جس نے دنیا میں سب کو راضی کر لیا، بہت اچھا آدمی، بہت عقل مند آدمی ہے بھائی، بہت شاندار آدمی۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کامیاب کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل میں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی حیثیت اور اوقات کو پہچان گیا اور اس کے بعد اس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اعمال شروع کر دیا۔ عقل مند تو وہ ہے جو دنیا کے لیے اعمال نہیں کر رہا، جو آخرت کے لیے کر رہا ہے، یہ عقل مند ہے۔ ایک عقل مندی کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے اور ایک عقل مندی کی تعریف ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، تو وہ خود اپنی زندگی میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کس کے ہاں عقل مند بننا ہے، اس دنیا سے عقل مندی کو لینا ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے؟ ہم نے کامیابی کا تصور وہ لینا ہے جو یہ دنیا دے رہی ہے، یا ہم نے کامیاب اللہ کے سامنے ہونا ہے؟ یہ ہے اصل میں بہت بڑا سوال۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب آدمی۔
اور تم سمجھتے ہو دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی کامیابیاں دھوکہ ہیں، یہ تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہاں تم کامیابی کے قریب پہنچو گے تو کامیابی کی تعریف تبدیل کر دی جائے گی، ایک دھوکہ، ایک سراب ہے۔ وہ موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے دور سے دیکھتے ہیں نا پانی موجود ہے تو گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لیتے ہیں، پہنچتے ہیں اس تک، جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ سراب اب اور آگے چلا گیا ہے، بھاگتے رہو جب تک کہ موت نہیں آ جاتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی، اس سے پہلے نہیں بھرے گا۔ دنیا میں حاصل کرتا جائے چیزیں، وہ کامیابی کی تعریفات بڑھتی جائیں گی، معیارات تبدیل ہوتے جائیں گے۔ اب ایک شے کامیابی ہے، اس کو حاصل کر لیا تو کسی اور شے کی طرف توجہ ہوگی کہ اب یہ حاصل کر لوں۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں اپنی توجہات مبذول کرنے کی بجائے اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنا لے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے۔ یہ ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں کامیاب ہوا۔ یہ اپنے اعمال جتنے بھی کر لے گا بہرحال تو اعمال کی بنیاد پہ جنت کا ملنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ زندگی کی ایک سمت متعین ہو جائے گی، ایک رخ متعین ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید جسے کہہ رہا ہے نا آخرت کا فیصلہ بہت آسان بنیادوں پر ہے، بہت آسان بنیادوں پر، بہت آسان بنیادوں پر۔ اور بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے بما قدمت ایدیہم، تم نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ بس تم نے دنیا کو آگے رکھا، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا، یا تم نے آخرت کو سامنے رکھا، توجہات آخرت کی طرف مبذول کر لی، اور دنیا میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کی، تو یہی شے صرف اس سمت متعین ہو جائے گی اور وہ اس سمت قیامت کے دن فیصلہ کر لے گی کہ اب انجام کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت دے کہ ہماری زندگیوں کی سمت آخرت کی طرف ہو جائے، ہماری توجہات آخرت کی طرف مبذول ہو جائیں، ہمارے نزدیک کامیابی آخرت کی کامیابی بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ محمد رسول